أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 23 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی. گزشتہ کل کے درس میں یہ بات گزری ہے کہ جو دنیا کے ظالم ہیں، ظلم کی زندگی گزارنے والے ہیں، قیامت کے دن اپنا انجام دیکھ کر یہ کانپ رہے ہوں گے، یعنی ڈر کے مارے، مشفقینہ، اس لیے کہ انہیں اندازہ ہو جائے گا کہ اب بچنے کی کوئی صورت ہمارے پاس ہے نہیں. اور قیامت کے دن جو اہل ایمان ہوں گے، صاحب اعمال ہوں گے، وہ جنتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جو کچھ ان کا دل چاہے گا اللہ پاک کی طرف سے ان کو دیا جائے گا. تو معلوم ہوا کہ اصل فرق اور حقیقت تو کہاں پہ کھلے گی؟ آخرت میں جا کے، کہ جب مومن جنت میں جائے گا اور کافر جہنم میں جائے گا تو ان کو پتہ چل جائے گا. اللہ پاک نے اس آیت نمبر 23 میں اہل ایمان کو خوشخبری کے انداز میں فرمایا ذالک الذی یبشر اللہ. آیت کا ترجمہ ہے یہی وہ نعمتیں ہیں جس کی خوشخبری اللہ پاک سناتے ہیں عبادہ، اپنے ان بندوں کو، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے. اللہ ان کو خوشخبری سناتے ہیں. قل، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تم سے نہیں مانگتا اپنی اس محنت، اس دعوت، اس کام کے عوض میں کوئی بدلہ، مگر اس قدر کہ قرابت داری کی محبت، رشتہ داری کی محبت تو ہو. وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، اور جو نیکی کی تلاش میں ہو، نزد لہو فیہا حسنا، ہم اس کے لیے نیکی میں اضافہ کر دیتے ہیں. ان اللہ غفور شکور، بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، شکور قدردان. اب اس آیت میں ایک چیز بہت اہم ہے دوستو. اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان مشرکین سے، ان کفار سے اور ان منکرین سے آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تمہارے سامنے اللہ کے پیغام کو رکھا، توحید کی دعوت دی، صحیح راستے کی دعوت دی، تمہیں سمجھایا. اب میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں اتنی محنت کر رہا ہوں، صبح سے رات تک لگا ہوا ہوں، تمہاری فکر کر رہا ہوں، تمہاری آخرت بنا رہا ہوں، کوئی دنیا کے کمانے کے اسباب نہیں، تو لہٰذا چونکہ میں نے یہ ساری محنت کی ہے تم مجھے اس کا معاوضہ دے دو. بہت غور کیجئے گا دوستو، میں تم سے اپنے اس کام کا کوئی معاوضہ تو نہیں مانگ رہا. ایک چیز میں تم سے ضرور کہہ سکتا ہوں، وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى. مودت کہا جاتا ہے دوستو تعلق کو اور محبت کو، اور قربہ کہا جاتا ہے قریبی رشتہ داری کو. اب حضور علیہ السلام کا تعلق عرب کے جس خاندان سے تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ قریش. پھر قریش کے اندر بنو ہاشم سے. تو جتنے یہ کفار اور جن کی جتنے قبائل تھے، جتنی صورتیں تھیں، ان سب میں حضور علیہ السلام کی رشتہ داری بنتی تھی کہیں نہ کہیں سے.
بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتا، نہ کام میں، نہ سوچ میں، نہ فکر میں، نہ مسلک میں، نہ مشرب میں، نہ مذہب میں، کسی چیز میں بھی مناسبت نہیں ہوتی، لیکن رشتہ داری کا ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی آزمائش کا موقع آ جائے، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ بھئی میری ان سے بنتی تو نہیں ہے، لیکن چونکہ ہے میرے رشتہ دار تو میں ان کو کچھ کہوں گا نہیں۔ ایسا ہے نا دوست؟ یہ تو ایک تھوڑا سا مہذب انسان دنیا میں ہو نا، اس دنیا میں مہذب انسان سنجیدہ، وہ بھی رشتہ داری کا پاس رکھتا ہے، بہت ساری چیزوں کو برداشت انسان کرتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے دور کے رشتہ دار بنتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو انسان برداشت کرتا ہے یہ کہہ کر کہ یہ ہمارے والد کے فلاں عزیزوں میں سے، والدہ کے فلاں رشتہ داروں میں سے، تو لہٰذا ہم ان کے ساتھ اس معاملے میں کوئی سخت بات نہیں کر سکتے۔ اب یہ جتنے منکرین مشرکین مکہ تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو قبول تو نہیں کیا، وہ ان کی بد نصیبی تھی، محرومی تھی، لیکن ایک تقاضا ان سے ضرور تھا کہ بھئی یہ شخص آپ میں سے کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا نواسا ہے، کسی کی کیا رشتہ داری ہے، کم از کم اس رشتہ داری کا احساس اور پاس سامنے رکھ کر اس کو تکلیف تو مت دو، اس کو ستاؤ تو نہیں، اس کو پتھر تو نہیں مارو، اس کو مجنون، پاگل، دیوانہ اور جھوٹا تو نہیں کہو۔ یہ تو انسانی غیرت کے خلاف ہے کہ ایک انسان اتنا آگے چلا جائے کہ وہ اپنے رشتہ داری کے سارے تقاضے بھی ختم کر دے، بالکل اس سے بھی پیچھے ہٹ جائے۔ یہ تو بہت بڑی بدنصیبی ہے، اور کیونکہ آج تو ہم فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں دوستوں، ایک عجیب و غریب ماحول کا شکار ہو گئے ہیں، تو عموماً کیا ہوتا ہے کہ ان رشتوں سے انسان زیادہ ڈرتا ہے، ایسا ہے نہیں ہے دوست؟ باہر کی دنیا سے اتنا انسان تنگ نہیں ہوتا جتنا اپنے سگوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، نسبی رشتوں سے تنگ ہوتا ہے کہ وہ خدا کے لیے اس کو نہیں بتانا، اس کو پتہ چلا تو میرے گلے میں کوئی نیا ہار بن جائے گا، اس کو نہیں بتاؤ، اس لیے کہ ایک دوسرے کی خوشی، ترقی یہ برداشت نہیں ہے آج کل اپنوں میں۔ یہ کیفیت دوستو جب انسانوں میں آنا شروع ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ اخلاقی طور پر، روحانی طور پہ ہم بہت پستی میں گر چکے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امر کے صیغے کے ساتھ، قل، امر کا صیغہ ہے، آپ ان کافروں سے اتنا کہہ دیجئے کہ ٹھیک ہے بھئی تم میری بات نہیں مانتے ہو، نہ مانو، میں تو تمہارے لیے خیر کی دعوت لے کے آیا تھا، لیکن اتنا تو ضرور کر سکتے ہو کہ جو میری آپ سے رشتہ داری ہے، جو تعلق ہے، اس کا احساس کر کے مجھے تکلیف مت دو، مجھے پریشان نہیں کرو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بعض دفعہ انسان کے رشتہ دار وہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ دین میں ہمارے ساتھ شریک ہی نہیں ہو، غیر مسلم ہو، رشتہ داریاں تو وہاں بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہم مسلک نہ ہو، اس کی سوچ کوئی اور ہو، میری سوچ کوئی اور ہو، وہ کہیں اور جڑتا ہو، میں کہیں اور جڑتا ہوں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مجھ سے کسی معاملے کے اندر ناراض ہو، اپنے بڑوں کے معاملات کی وجہ سے، سابقہ واقعات کی وجہ سے، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر میں اپنے رشتہ دار کو کسی تکلیف میں دیکھ لوں، کسی پریشانی میں دیکھ لوں، کسی آزمائش میں دیکھ لوں، تو غیرت انسانی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے رشتہ دار کو مزید تکلیف نہیں دے گا، بلکہ اس کو حتی الامکان بچانے کی کوشش کرے۔ اور ایسا ہوا بھی، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بعض ایسے رشتہ دار تھے کہ جنہوں نے اس رشتے کا پورا پورا لحاظ کیا، جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، آپ نے سنا نا کہ ابو جہل نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو پیشانی پر مارا تھا،
پتھر مار دیا تھا. اور یہ بات جا کر کسی نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بتائی جو حضور کے چچا تھے. چچا بھی ہے، رضاعی بھائی بھی ہے. چچا بھی تھے اور رضاعی دودھ شریک بھائی بھی تھے. تو اس کو جا کے کسی نے کہا کہ اپنے بھتیجے کی خبر لے لو. کیا ہوا؟ کہا اس کو ابو جہل نے سب لوگوں کے سامنے پیشانی پہ پتھر مار دیا، خون بہا دیا اس کو. اچھا، یہ بڑے بہادر قسم کے انسان تھے. ان کے ہاتھ میں ایک کمان تھی، تیر کمان، وہ لے کر آ رہے تھے. تو بجائے اپنے گھر جانے کے سیدھا ابو جہل کی مجلس میں آئے. اس کو کہا کہ تم نے میرے بھتیجے کو مارا؟ اس نے کہا ہاں. اسے لگا کہ یہ تو ہمارے ہی بندے ہیں، اسلام تو لائے نہیں تھے. کہا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی ہاتھ میں جو کمان تھی وہ ابو جہل کے سر پہ دے ماری، اس کا سر پھوڑ دیا. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زندہ ہو تم ہمارے یتیم بھتیجے پہ ہاتھ اٹھاؤ؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. خونم خون کر دیا. پھر حضور علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ سے فرمایا بھتیجے خوش ہو جاؤ اور دل ٹھنڈا کر لو، میں آپ کا بدلہ لے کے آیا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا چچا دل تو ٹھنڈا ہوگا جب آپ کلمہ پڑھیں گے. یہ بات ایسی لگی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں گھر گیا، ساری رات سوچتا رہا کہ میرے بھتیجے نے کہا کہ میرا دل اس وقت ٹھنڈا ہوگا کہ جب آپ کلمہ پڑھیں گے. ساری رات کشمکش میں تذبذب میں گزری. صبح ہوئی تو کہتے ہیں بے ساختہ حضور کی مجلس میں آئے اور کلمہ طیبہ پڑھا. اکرام کیا نا، اپنے بھتیجے کا بدلہ لیا، اس کے لیے غیرت کی کہ بھئی یہ تو ہمارے مرحوم بھائی کے بیٹے ہیں. اس پر اس بدبخت نے ہاتھ اٹھا لیا. حالانکہ دینی اشتراک نہیں تھا، وہ تو زمانہ شرک میں تھے، لیکن اللہ پاک نے وہ ایسی قبولیت کی گھڑی تھی، ہدایت مل گئی. اسی طریقے سے جب مدینہ منورہ کے لوگ آئے حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے اور مکہ کی آزمائشیں حد سے بڑھ گئی اور آپ علیہ السلام بہت پریشان ہو گئے کہ کیا کرنا چاہیے. تو منا کے اندر منا کی گھاٹیاں تھیں، منا میں آپ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے. وہاں مدینہ منورہ کے لوگ آئے ہوئے تھے. انہوں نے آپ علیہ السلام سے ملاقات کی. 6 افراد تھے. آپ نے ان کو دعوت دی اور انہوں نے اسی مجلس کے اندر اسلام قبول کیا، مسلمان ہو گئے، واپس چلے گئے. لیکن جاتے ہوئے آپ علیہ السلام سے جب حالات سنے تو کہا کہ ہم اگلے سال آئیں گے اور آپ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، آپ کو دعوت دیتے. اگلے سال آئے. اب 6 افراد تھے، اب 12 آئے. تو کتنا اضافہ ہوا؟ 6 کا اضافہ ہو گیا. اب 12 افراد آئے، اپنے ساتھ مزید کو لے کر آئے، وہ بھی مسلمان ہوئے. کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو مدینہ منورہ لے جائیں گے، ہم آپ کے میزبان، آپ کے لیے تیار، آپ ہمارے ساتھ چلیں. آپ نے فرمایا کہ میں تو ایسے نہیں جا سکتا جب تک اپنے بڑوں سے مشورہ نہیں کروں. اب بڑوں میں کون تھے؟ آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ، ابھی تک اسلام نہیں لائے. آپ گئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہا کہ چچا میں مدینہ منورہ چلا جاؤں مکہ کی تکلیفوں کو چھوڑ کر. انہوں نے کہا کون لے جا رہا ہے؟ کہا مدینہ کے 12 ساتھی آئے ہیں، وہ مجھے دعوت دے رہے ہیں. فرمایا مجھے ساتھ لے جاؤ. حضرت عباس ساتھ آئے، منا کی گھاٹی میں بیٹھ گیا ان 12 افراد کو اور ان سے کہا کہ بھئی تم میرے بھتیجے کو لے جانا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں لے جانا چاہتے ہیں. اب تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے اس فیصلے کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ پورا کفر تمہارے مقابلے پہ آئے گا. اس لیے کہ یہ ایک فرد نہیں ہے، اس نے ماحول کو ہلا کے رکھ دیا ہے، توحید کی بات کی ہے، بتوں کی مخالفت کی ہے. برداشت کر لو گے پھر ساری دنیا کی مخالفت؟ اگر تو میرے بھتیجے کی حفاظت کر سکتے ہو تو لے جاؤ، نہیں کر سکتے تو پھر میں اجازت نہیں دیتا. اب دیکھیں نا، مسلمان نہیں ہوئے لیکن اس رشتہ داری کا پاس رکھا کہ یہ ہمارے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے. تو مدینہ والوں نے کہا نہیں، ہم پوری حفاظت، چاہے ہماری جان چلی جائے گی لیکن ہم آپ کے بھتیجے کا پورا خیال رکھیں گے.
تب جا کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اجازت دی اور آپ علیہ السلام چلے گئے. ان کی یہ قربانی سبب بنی. حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایمان میرے دل میں بیٹھ چکا تھا، یعنی میں دل سے اسلام لا چکا تھا، لیکن میں اظہار کے لیے کوئی مناسب موقع دیکھ رہا تھا. پھر بعد میں یہ اسلام کے اندر داخل ہوئی. تو یہ تو انتہائی ایک گری ہوئی حرکت ہے دوستو، کہ انسان اپنے کسی رشتہ دار کو، کسی عزیز کو مشکل میں دیکھ لے تو اور خوش ہو جائے خدا نخواستہ، یا اس کو کسی تکلیف کے اندر. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مودۃ فی القربہ کا مطلب ہے کہ رشتہ داری کا جو تعلق میرا اور تمہارا آپس میں ہے، کم از کم تم اس کا تو خیال کر لو. اچھا، بعض حضرات نے اس کا ایک اور مطلب بھی لیا، بعض تفاسیر میں ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ قربہ سے تعلق ہے جو آپ کی رشتہ داری، یعنی اہل بیت کی محبت. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے یہ تقاضا کرتا ہوں کہ جو میرے اہل خانہ ہیں، گھرانے کے لوگ ہیں، اہل بیت ہے، تو تم ان سے محبت رکھو. یہ بھی ایک قول یہاں پر لیا گیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی وجہ سے لازم ہے کہ حضور کے جو آل ہیں، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم سادات کہتے ہیں، ہے نا، جو بنو ہاشم سے جو سلسلہ چلتا ہے ان کو سادات کہتے ہیں. ہمارے ہاں کہا جاتا ہے یہ سید خاندان ہے. بعض لوگ اپنے نام کے ساتھ بھی سید لگاتے ہیں، شاہ لگاتے ہیں. یہ سادات سلسلہ ہے جو بنو ہاشم کا چلتا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل و اولاد ہے. حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے، علماء نے لکھا ہے، کہ آپ کی آل کی محبت بھی ہمارے دلوں میں ایمان کے درجے میں ضروری. ایمان کے درجے میں انسان کوئی غلط نہیں کر سکتا. اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، ہمارے تمام اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے، اہل اللہ نے، صالحین نے، متقین نے، سب نے اس نسبت اور اس نسب کا بہت بڑا احترام کیا. اس لیے سادات کے بارے میں بہت احتیاط ہے. بعض لوگ کچھ جری قسم کے ہوتے ہیں، سخت قسم کے ہوتے ہیں، وہ غصے میں ہوتے ہیں. کوئی انسان ہے، کمزوری ہو گئی کسی سے، نعوذ باللہ کوئی سخت جملہ بول دی. اس لیے سادات کے بارے میں کوئی بھی سخت جملہ بولنا انسان کے ایمان کو متاثر کر سکتا ہے. احتیاط کرنی چاہیے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کروں گا. اس زمن میں ہمارے ایک بہت بڑے بزرگ عالم گزرے کراچی میں، جو شہید ہوئے، شہید اسلام، شہید ختم نبوت، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ. نام سنا ہے دوستوں؟ بہت بڑے انسان تھے، بہت بڑے اللہ والے. ختم نبوت میں ساری زندگی گزاری انہوں نے. اچھا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سادات کا حد درجہ احترام، اگر ان کے سامنے کوئی بات آتی تو بڑا غصہ ہو دیتی کہ کوئی اس طرح ہلکی بات کرتا. تو ایک دن کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت، احترام تو ہم سب کرتے ہیں، لیکن آپ اتنا حساس کیوں ہیں اس معاملے میں، سادات کے بارے میں؟ حضرت نے فرمایا میرے ساتھ ایک معاملہ پیش آیا. یہ بڑی اہم بات ہے دوست. کہ ایک دن میں اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو میرے پاس ایک شخص آیا کہ مجھے آپ سے ملاقات کرنی ہے. خادم نے کہا، میں نے کہا لے آئیں. وہ آ گیا اور اس نے آ کے مجھ سے اکیلے میں بات کی اور کہا کہ میں بہت عجیب حالات میں ہوں اور میں کسی کو بتا اس لیے نہیں سکتا کہ میں سادات میں سے ہوں، حضور کی آل و اولاد میں سے ہوں، آپ میرا تھوڑا خیال کریں. اب آج کل ماحول ایسا ہے دوستوں کہ ہر انسان احتیاط کرتا ہے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک اچانک خیال سا آیا. میں نے اس سے کہا یار تمہارے پاس کوئی سند ہے، کوئی دلیل ہے، واقعی تم سادات میں سے ہو، کوئی دلیل ہے تمہارے پاس، سند ہے؟ تو شخص نے کہا حضرت سند تو نہیں ہے میرے پاس، لیکن بڑے نے یہی کہا ہے، ہم اس نسبت کے ساتھ گھومتے ہیں. تو کہا، میں نے اس سے کہا کہ معذرت کی کہ جب آپ کے پاس کوئی اپنی استناد نہیں ہے تو وہ چلا گیا. حضرت فرماتے میں گھر آیا، اپنے معمولات میں لگا رہا، رات کو سویا.
سونے کے بعد خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. دیکھا آپ سخت ناراض غصے میں بہت گھبرا گیا خواب میں نے کہا مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ فرمایا تم کون ہوتے ہو میری اولاد سے سند پوچھنے والے؟ تمہیں کس نے حق دیا کہ تم میری اولاد سے پوچھو کہ وہ تمہیں دلیل اور سند پیش کرے؟ میری آنکھ کھل گئی اور میں نے اللہ سے رو رو کے معافی مانگی. میں کتنی بڑی غلطی کر بیٹھا کہ میں نے حضور کی اولاد سے دلیل اور سند پوچھ لی اور اللہ سے مانگنے لگا کہ اللہ پاک اس بندے کو اب مجھ سے ملا دے. جب آیا اگلے دن اپنے دفتر میں تو خادم سے کہا کہ اگر وہ بندہ ابھی آئے اس کو لازم ہی میرے پاس لانا. فرمایا ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، اللہ کی شان تیسرے دن اس نے کہا کہ وہ بندہ پھر آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ اب میں اٹھ کے گیا باہر، اب تو مجھے جانا تھا. میں گیا، اس کے گلے ملا، اس سے معافی مانگی کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے یہ حق نہیں تھا کہ میں آپ سے اس کی سند اور دلیل مانگتا. تو فرماتے تھے اس کے بعد میں نے اپنے اوپر لازم کیا کہ سادات کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرتا ہوں. اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یہ معاملہ حضور کی نسبت کا ہے، حضور کے خاندان کا ہے، حضور کی آل کا ہے. کمزور باتیں نہیں کرنی چاہیے، احتیاط کرنی چاہیے. اور جو ہمارے سادات حضرات ہیں کیونکہ بڑی نسبت ہے ان کے پاس، ان کو اپنے اس منصب کا اتنا خیال بھی رکھنا چاہیے. اس لیے کہ جب انسان بڑی جگہ پہ بیٹھتا ہے تو ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے دوستوں. اس لیے عام آدمی کوتاہی کرے گا تو وہ غلطی ہے، لیکن سادات کریں گے نسبت حضور کی طرف جائے گی. تو بہت زیادہ بہرحال احتیاط کی ضرورت ہے. تو اس نسبت کا احترام، اہل بیت کا احترام، یہ تو ایمان کے اندر شامل ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا جو اس امت کے بہت بڑے انسان گزرے، فرمایا جس کے دل میں حضور کی آل کے بارے میں کمزور بات آ گئی، خطرہ ہے موت کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جائے. اس لیے حضور کی اس نسبت کا احترام بھی ضروری ہے، حضور کے صحابہ کا احترام بھی ضروری ہے. یہ دونوں ایسے رشتے ہیں کہ جو حضور سے جڑ کر رہے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. انشاءاللہ کل بعد نماز عشاء ہماری ماہانہ اصلاحی مجلس اور مجلس ذکر ہوگی، ساتھی اہتمام سے شرکت کریں. الحمدللہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.